بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہم آج بات کا آغاز کریں گے کہ 7 کا نمبر، جبکہ کوئی خاص اس کی وہ سگنیفیکنس نہیں بتائی گئی، پر آپ کو بہت جگہ ملتا ہے۔ شریعت میں کئی جگہ آپ کو 7 کا ہندسہ ملے گا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کے مراحل کی ہم بات کرتے ہیں، ہم 7 آسمانوں کی بات کرتے ہیں۔ آج ہم جن 7 کی بات شروع کرنے جا رہے ہیں وہ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث سے میں شروع کروں گی، اور جو آج کی ہماری حدیث ہے اس کا بگننگ کا حصہ میں آپ کو بتاؤں گی پہلے، اور پھر ہم ایک ایک کر کے 7 کیٹیگریز جو ہیں ان کو لے کے چلیں۔ بخاری میں حدیث نمبر 620 ہے یہ، اور مسلم صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 1712۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 لوگ ایسے ہیں، there are 7 whom Allah will shade with his shade on the day when there will be no shade except his۔ 7 ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنا سایہ عطا کریں گے، اور وہ ایک ایسا دن ہوگا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری احادیث میں شدید گرمی کا ذکر ہے، اور آپ نے بچپن سے ہو سکتا ہے سنا ہو that on the day of judgment the sun will draw so much closer، سورج سوانے پہ ہوگا، سورج قریب ہوگا، شدت بتائی گئی ہے گرمی کی۔ اور اگر کبھی بہت زیادہ ہیٹ ویو کے ٹائم پہ یا شدید گرمی میں انسان باہر گھنٹوں چل رہا ہو، اس وقت احساس ہوتا ہے کہ شیڈ کیا چیز ہے۔ اب رب تعالیٰ شیڈ کی بات کر رہے ہیں یا سائے کی بات کر رہے ہیں یا چھاؤں کی بات کر رہے ہیں؟ ذہن میں ایک بات ہمیں آج اس حدیث کو in which we'll be looking at the 7 shaded ones and may Allah make us from those، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جن کو یہ سایہ نصیب ہوگا۔ ذہن میں ہمیں ایک چیز رکھنی ہے کہ جو چیزیں احادیث میں یا قرآن میں بھی بتائی جاتی ہیں، ان کا جو آخرت میں ڈسکرپشن دی جا رہی ہوتی ہے اس کا دنیا سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ تو ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ جو 7 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں یہ کچھ چیزوں سے ہمیں اس دنیا میں بھی چھاؤں دے رہی ہیں، شیڈ دے رہی ہیں، اور یہ سایہ جو یہاں ہم اپنی مرضی سے اپنے عمل کے ذریعے اللہ کے حکم سے، اس کے اذن سے، اس کی مدد سے انشاءاللہ we accept these shades or these protections in this dunya, they will inshallah ta'ala protect us in the hereafter also۔ اس کا ہمارے پریویس سیشن سے کیا تعلق ہے؟ بیکاز پچھلے 2 سیشنز میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی بات، جب آپ رب کے سائے کی بات کرتے ہیں that denotes a certain closeness, a proximity۔ so اللہ سبحانہ و تعالیٰ of course ہم ہیں ہی اللہ کی عبد، پر اس پرٹیکولر حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اونرشپ لے رہے ہیں کہ اللہ اپنے سائے تلے انہیں چھاؤں دے گا۔ اللہ will shade with his shade، so it's his shade۔ تو ایک تو آپ کو قرب کی فیلنگ پتہ چل رہی ہے، اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے جو کہ آپ آگے دیکھو گے بھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا پیار کرتے ہیں، اور اسی لیے اپنے خاص شیڈ میں پروٹیکشن دے۔ اور ہمیں کیٹیگریز بتائی گئی۔ ذہن میں رکھنے کی ایک اور بات کیا ہے، the hadith has been narrated in with pronouns of the male gender۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث جو بتائی گئی ہے یہ مذکر کے صیغے میں بتائی گئی۔ رولنگ ہمیں جنرل کیا بتائی گئی ہے، اینڈ ڈو ریمبر کہ کیونکہ یہ لائیو آڈینسز کے ساتھ حدیث تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
مرد بیٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حساب سے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اٹس انڈرسٹوڈ. اور اس میں سے ہر چیز کو آپ نے یہ بھی لینا ہے دیٹ اٹ از مینٹ فار فیمیلز ایز ویل. ٹھیک ہے, پرٹیکولرلی جو چیزیں انہیں اپلائی کرتی. اوکے, پہلی کیٹیگری دیکھیں کس کو شیڈ ملنے والا ہے. اوکے, اینڈ دیٹ ہیز ٹو ڈو ود لیڈرشپ. تو پہلا ہے عادل حاکم. آپ اردو میں کہیں گے اور آپ انگریزی میں کہیں گے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے جسٹ رولر. انصاف کرنے والا جو رولر ہے. پہلی چیز کیا سمجھ آ رہی ہے, اٹس اے رولر وچ مینس اس کو ایک پوزیشن آف اتھارٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے اس شخص کو, اور لیڈرشپ کا رول دیا ہے, اور ود آنر کمز ریسپانسبلٹی. تو ون سائڈڈ نہیں بتایا گیا ہے, ٹو سائڈڈ بتایا گیا ہے دیٹ دس پرسن ہیز سرٹن ریسپانسبلٹی. ٹھیک. ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے 1824 اس کا نمبر ہے, اور مجھے بڑی اسٹرائکنگ لگی, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی. پہلا عادل امام, a just ruler, a just leader. ٹھیک. دوسرا روزے دار till the time he or she does iftar. اور تیسرا وہ ہے جس پہ ظلم کیا گیا ہو, the one who has been oppressed. پہلے میں آپ کو کچھ حدیث بتاؤں گی اور پھر ہم اس پہ بات کریں گے. صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے 1855 جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا صحیح مسلم والی میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں. ایک اور حدیث پہلے بتاؤں گی, ترمذی اور احمد میں آتی ہے. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam says that the only fear I have for my ummah is that they will have leaders who are astray. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈر یہ لگتا ہے اپنی امت کے لیے, جن چیزوں کا سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے ان میں سے کیا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لیڈرز ایسے ہوں گے جو کہ غلط راستے پر خود ہوں گے. لیڈرشپ میں ظاہر ہے ایک تو پیور لیڈرشپ ہے, مگر ایک لیڈرشپ وہ بھی ہے جو ہر کیپیسٹی میں ہم لوگوں کو ملتی ہے. مثلاً ایز پیرنٹس آپ کو وہ حدیث یاد دلاؤں جس میں ہے کہ اگر ایک بچے کو آپ ایک چیز دے رہے ہیں اور دوسرے بچے کو نہیں دے رہے ہیں, یا ہمارے اپنے انٹرنل بائسز ہوتے ہیں نا, کچھ ہمارا دل ہو سکتا ہے, ساری اپنی اولاد ہوتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک بچے سے دل زیادہ لگتا ہو, اس سے مزاج ملتا ہو. انسان بڑا چھوٹا ہے اور بڑا سیلفش ہے. بچہ جس میں اپنی جھلک زیادہ نظر آتی ہے بڑا اچھا لگتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ بیٹی آپ کی آپ سے ملتی ہے یا بیٹا آپ کا, بڑا اچھا لگتا ہے. حالانکہ بندے نے خود کچھ نہیں کیا, اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے. ہو سکتا ہے جینیٹکلی سسرال والوں کے کچھ جین زیادہ اچھے ہوں, بندے کا دل کیا چاہتا ہے لگے میرے جیسا. مزاج اچھا, کئی بچے ہوتے ہیں وہ سر جھکاتے ہیں ہر بات پہ, but then you may have another child who does resist. Your and my test is that as parents we are leaders. ہمیں انصاف کرنا ہے پھر بھی, ٹھیک ہے. اب آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین پڑھانے کی آگے انشاءاللہ توفیق دے, میری بڑی دل سے دعا ہوتی ہے, سیلفش دعا ہے. اس میں ایک وہ بچہ بھی ہے جو زیادہ اسمارٹ نہیں ہے, یا ایک وہ بچہ جو زیادہ نہیں بولتا. آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا اس اسٹوڈنٹ سے بھی تعلق ہو.
they all have to be equal. Some will challenge you, some will excite you. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچئے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو لگتا تھا کہ ہم سب سے زیادہ فیوریٹ ہیں. انسان اگین تھنک ہماری ہیومن لمیٹیشن، ہمارا دل چاہتا ہے ہم اسپیشل، ہم سب سے زیادہ. وہ ہر آپ کو یاد ہے نا جو قرآن میں حج کے حوالے سے آیا ہے، تو اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ کہتے تھے سب کے ساتھ نہیں ہم نے مزدلفہ سے آنا، ہمارے لیے الگ ٹائمنگز ہوں یا ہمارے لیے الگ جگہ ہو. وی آل لائک واٹ از کالڈ ایکسکلوسیوٹی. ٹیسٹ یہ ہے کہ ہر بچہ، ہر اسٹوڈنٹ، ایز اے باس، اف یو ایٹ ورک پلیس، ایوری بڈی یو ورک فار، اپنے انٹرنل پریجوڈسز، بائسز کو ہٹا کر انسان انصاف کا معاملہ کر سکے. عادل رولر کی اسی لیے بات کی گئی. اب میں آپ کو وہ حدیث بتاتی ہوں جو صحیح مسلم کی حدیث 1855 ہے. It has been narrated on the authority of Auf bin Malik that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "The best of your rulers are those whom you love and who love you." بہترین حکمران کون ہے؟ جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں. Who invoke Allah's blessings upon you and you invoke his blessings upon them. یعنی وہ تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے حکمران اور تم اس کے لیے کرتے ہو. And the worst of your rulers are those whom you hate and who hate you. نفرت بھی two way ہے. And whom you curse and who curse you. It was asked by those present, جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ shouldn't we overthrow them with the help of the sword. ایسا اگر ہو، اتنا برا حکمران ہو تو کیا ہم اسے تلوار کے زور سے ہٹا نہ دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو ایز لانگ ایز دے اسٹیبلش پریئر امنگ یو. نہیں یہاں تک کہ وہ تمہارے درمیان نماز قائم کر رہے ہیں. If you then find anything detestable in them, you should hate their administration but not withdraw yourselves from their obedience. اگر ان میں کوئی چیز تمہیں بری لگ رہی ہے مگر وہ نماز قائم کر رہے ہیں تو ان کی ایڈمنسٹریشن سے نفرت کرو، پر تمہیں پھر بھی اس کی بات ماننی ہے. تو لیڈر کا پھر آپ دیکھ رہے ہو کہ رول کتنا زیادہ بڑا ہے اور ذمہ داری کتنی زیادہ ہے. ایک اور حدیث آتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک جو انجسٹ رولر ہے یا ظالم حکمران ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی قیامت کے دن. آپ کو وہ واقعہ اگر یاد ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ قصاص مانگتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. It's one of the صحابہ، اور غلطی سے یا کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنس کرتے ہیں کہ آپ before his death he wanted to say کہ if I owe anything to anybody مجھے بتا دو، اگر میں نے کسی کے ساتھ کچھ ناانصافی کیا تو مجھے بتا دو. So one of the companions says کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیٹھ پر کوڑے سے مارا تھا یا غلطی سے مارا تھا. جب وہ اپنے کیمل کو مار رہے تھے تو وہ مجھے لگ گیا تھا. میں روایات کا آپ کو جسٹ بتا رہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیگ سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں تم مجھے مار لو اور اپنا بدلہ لے لو. اور جب وہ ہوتا ہے تو وہ صحابی has tears and he kisses the seal of prophethood جو کہ by birth نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک پہ تھی، اور وہ کہتا ہے کہ میں صرف آپ کو آپ کی seal of prophethood کو کس کرنا چاہتا تھا. But the fact کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص الاؤ کیا یا عدل الاؤ کیا، ایز پیرنٹس بھی اگر آپ دیکھیں تو کئی دفعہ ہمارے لیے یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو جاتی ہیں. بچے کی غلطی بتانا جائز ہے، بچہ ہماری غلطی نہیں بتا سکتا.
ظاہر ہے وہ عزت کے، تمیز کے، محبت کے دائرے میں بتائے گا پیرنٹ کو. مگر واٹ اف a parent is doing something جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے؟ کیا آپ کا دل اتنا بڑا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کو بتا سکے؟ یا آپ نے سوچا ہوا ہے کہ میرا ہی رول ایسا ہے کہ میں اس کو یاد دلاتی رہوں گی نماز کا، پر اگر میرا بچہ پلٹ کے مجھے کہے کہ مم آپ تو حجاب نہیں کرتی، تو میں کہوں گی یہ تمہارا کام نہیں ہے مجھے کہنا، تم بچے ہو. The willingness is also part of عدل. دل اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ بچہ بھی پلٹ کر، یا آپ کا سبارڈینیٹ بھی پلٹ کر، یا آپ کے انڈر جو کام کرتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کوئی کام کرتا ہو، آپ کی ہیلپ ہو، اور وہ آپ سے آپ کی کوئی غلطی بتائیں، اور کیونکہ آپ اپنے ذہن میں اونچے مقام پر ہیں، آپ سے وہ برداشت نہیں ہو رہا. So these are the things that are part of Adl. I'll end this part with this. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین فتح ہوتا ہے in his tenure as خلیفہ، اور جب وہ داخل ہوتے ہیں تو کیونکہ ایک سواری کو شیئر کر رہے تھے وہ اور ان کا سلیو، تو وہ ٹرنز لے رہے تھے. And when they are entering Palestine, people assume the man on the animal, camel یا جو بھی تھا, he would be Umar, whereas that was the slave, because اس وقت اس کی ٹرن تھی اور عمر آگے وہ تھام کر چل رہے تھے. اپنے بائسز کو چیک کرنا ہے ہمیں، کیونکہ بار بار اگر کم از کم آج میرا دل ہے کہ ہم 7-8 دفعہ تو یہ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا لے، اللہ ہمیں ریئلی جسٹس کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ بہت سارے زندگی کے مسائل اور اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں جس میں ہم انصاف نہیں کر پاتے، ہم عدل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بائسز پہ چل رہے ہوتے ہیں. انٹرنل ہماری فیلنگ کیا ہے، ہمیں کون اچھا لگتا ہے، ہم سے کون پیار سے بات کرتا ہے، ہمیں کون پسند کرتا ہے، کون ہماری تعریف کرتا ہے، that becomes, so that kind of clouds your judgment as well. It's a difficult thing to do, which is why the reward is so high. اور اللہ کا قرب ایک طرح سے مل رہا ہے. سیکنڈ پہ آئیے جی. سیکنڈ کون ہے among the shaded ones? A young man who grows up worshipping his Lord. ہاں جی، جوانی کی عبادت. اب تو کہیں ٹائم نکل گیا، نہیں، ٹائم کبھی بھی نہیں نکلا. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھے اسلامکلی جوانی کسے کہہ رہے ہوں گے آپ. So the age that has been defined is somewhere from puberty to age 33. Yes. ابھی تو آپ اپنے بچوں سے پوچھیں وہ کہیں گے 30 سال کے جو ہوتے ہیں وہ تو انکل ہوتے ہیں. لیکن in the bigger picture of things, 33 seems an important age in certain narrations. That's also the age of the people of Jannah. So that's a relatively more aware, more mature age. جوانی کی پرٹیکولرلی کیوں کہا گیا؟ اف یو ریمبر ہم نے اس کے بارے میں تھوڑی بات کی تھی جب ہم سورۃ الکہف کر رہے تھے. شاب کا جو ٹائم ہے عربک میں جیسے شاب کہا گیا ہے، پیشن پیک پہ ہے، زیل پیک پہ ہے، آپ میں طاقت بھی جسمانی زیادہ ہے، آپ کے ہارمونز بھی خوب سر چڑھ کر بول رہے ہیں، آپ کے اندر وگر بھی زیادہ ہے. سو obviously it's a different stage of life. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اٹس ویری پاسبل دیٹ somebody is 50 اور اس کا پیشن ابھی ختم ہی نہیں ہو رہا. پھر کیا کریں؟ آپ کا جو آپ کا پیک پیریڈ ہے لائف کا، کہا یہ جا رہا ہے کہ when you are at your best and the temptations are many and آپ وہ temptations پوری کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ دل کی بات مان سکتے ہیں، آپ میں طاقت بھی ہے، وقت بھی ہے، جذبات بھی بہت زیادہ ہیں،
اس وقت رب کے آگے سر جھکانا، اپنی مرضی کو اس کے آگے مارنا. ہمارے معاشرے میں آپ نے یہ سنی ہوں گی نا، کچھ اسٹیریوٹائپس ہیں اور کچھ باتیں ہیں. مثلاً لوگ کہتے ہیں اب اللہ اللہ کرنے کا ٹائم ہے. So again, that's perpetuating a stereotype کہ there is an age for ibadah, there is an age for piety. جبکہ ایسی بات نہیں ہے. رب کو خاص پسند ہے جوانی کی عبادت، اور یہ بات ہمیں کئی جگہ ملتی ہے. اس میں ایسپیکٹ کیا ہے، کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے جوانی کی عبادت؟ It tells you about the nature of the person. This person who comes to the worship of Allah, and worship صرف میں نماز روزہ نہیں کہہ رہی ہوں جی، میں ایک کام ماننے کے بارے میں بات کر رہی ہوں. So what you're discovering is this person is not a procrastinator. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، ابھی جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو میں یہ کروں گی، ابھی میری شادی ہو جائے گی تو میں یہ کروں گی، ابھی مینوپاز ہو جائے گا تو یہ کروں گی، ابھی بیٹی کی شادی ہو جائے گی تو یہ کروں گی، اچھا میں ایک دفعہ قرآن سے پورا گزر جاؤں گی تو یہ کروں گی. یہ کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ یو آر بائنگ ٹائم. دل ہے کہ مانتا نہیں مان رہا، آپ پروکریسٹینیٹ کیے جا رہے ہیں. جو یوتھ میں عبادت کر رہے ہیں اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئی ڈیلے نہیں کرنی، نہیں پتا ٹائم ملے گا یا نہیں ملے گا، آج ابھی ناؤ. یہ سیاسی نعرے لگانا بڑا آسان ہے، اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون. دین کے معاملے میں بھی لگا لیا کرو، اپنے آپ سے بھی کہہ لیا کرو اب نہیں تو کب، مطلب کب تک ڈیلے کریں گے. بندہ کس قدر ریلیکسڈ ہے، اگلی سانس کا پتہ نہیں ہے، دماغ میں سوچا ہوا 10 سال بعد میں یہ والا حکم مانوں گی، ہے نا. So also again, when you are in control and love the things that you have to let go for Allah, that is when the ajr is the most. ایک similar example آپ کو بتاتی ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اللہ کو کون سا صدقہ سب سے زیادہ پسند ہے؟ جب پاورٹی ہو، غربت ہو، کمی ہو مال کی، اور جب جو چیز آپ دے رہے ہیں وہ آپ کو شدید پیاری ہے. سمجھ آ گئی بات؟ دونوں کو ریلیٹ کرو، ڈاٹس کو جوائن کرو. دل میں پنچ ہو رہی ہے چیز کو چھوڑتے ہوئے، تکلیف ہو رہی ہے، وہی تو اجر ہے. اب میں کہوں مجھے تو نا بس میں نے تو پورک کھانا چھوڑ دیا ہے، پتہ چلا مجھے گوشت پسند ہی نہیں ہے، میں تو ویجیٹیرین ہو کے بھی بڑی خوش ہوں زندگی. کیا آپ نے پھر بڑی چیز کی؟ اور پھر ایک چیز ہے جس کے لیے بڑی تڑپ ہے، دل روتا ہے اگر وہ چیز جدا ہو جائے، اب اسے چھوڑنا پڑ. So these are these tick boxes inside us جس میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں پلس کیا کرنا ہے اپنی لائف میں، ایڈیشنز کیا کرنی ہے اور سبٹریکشنز کیا کرنی ہے. اور جوانی کی عبادت کرنے والے کو اپنی بہت ساری پسندیدہ چیزوں کی سبٹریکشنز کرنی پڑتی ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایز اے ینگ مین، یہ حدیث ترمذی کی حدیث 2516 ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کو کہتے ہیں کہ بی مائنڈفل آف اللہ اینڈ ہی ول ٹیک کیئر آف یو. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تمہارا خیال رکھے گا. اور اس کو علماء نے کس طرح سے ایکسپلین کیا ہے دس پرٹیکولر حدیث.
اینڈ اٹس ریئلی بیوٹیفل کہ جب آپ جوانی میں اپنی فیکلٹیز کو اللہ نے جو طاقتیں دی ہیں ان کو گناہ کے کام میں استعمال کرنے کے بجائے روک کے رکھتے ہیں، اللہ بڑی برکت عطا فرماتا ہے کہ لیٹر ایج تک آپ کی وہ فیکلٹیز آپ کے کام آتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ اٹ آلسو میکس سینس، کیونکہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں جب ہم انہیں خدا نہ خواستہ گناہوں میں مس یوز کرتے ہیں ان کا برن آؤٹ بہت کم ہو جاتا ہے. اینڈ دین the invisible but very real concept of برکہ، آپ کی فیکلٹیز میں، آپ کے مال میں، آپ کے وقت میں، آپ کی محبتوں میں، آپ کی طاقتوں میں، آپ کے ایمان میں برکہ کیسے ہوگی؟ how will it be blessed؟ دس آلسو، یہ یوتھ والی بات اینڈ ویری کوئکلی ٹچ اینڈ گو، آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں، آپ کے نیسز نیفیوز ہو سکتے ہیں. ناؤ سی ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ تربیہ ہم اپنی اولاد کی یا اپنے چھوٹوں کی کس طرح سے کرتے ہیں. سمویئر ہمارے ذہنوں نے بھی اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ نیکی کی ایک ایج ہے، اور اب میری تو وہ ایج آ گئی ہے، تو اب میں 900 نہیں تو 650 چوہے کھا چکی ہوں، تو بس اب ناؤ از دا ٹائم. پر ابھی بچے کو انجوائے کرنے دو. ہر گناہ جس کے لیے ہم اسے انکریج کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں اگر اسے زندگی کی کسی سٹیج پر اللہ کے احکامات کے لیے چھوڑنے کی ضرورت پڑی، اسے اتنی ہی تکلیف ہوگی وہ چیز چھوڑنے میں جو تکلیف آپ اسے نہیں دینا چاہتے. which is why ماں کا کردار، استاد کا کردار، گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کا کردار بہت ضروری ہے. غربہ کشتن روز اول، start young, start on them young, it's important. اور اگر اب دیر ہو گئی ہے تو بھی کہتے رہنا ہے، کہتے رہنا ہے، کہتے رہنا. اچھا جی، تھرڈ سے پہ چلیے. پھر سے دعا کروں گی اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا جو تیرے عرش کے تلے سایہ پائیں. تیسری چیز، تیسرا کون ہے؟ the blessed shaded ones. The third is a man whose heart is attached to the masjid. وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. اور ایک جب میں تیاری کری تھی، ایک استاد ہیں، ان کی بڑی خوبصورت مجھے لگا، انہوں نے اس طرح سے سمجھایا، انہوں نے کہا ایسے سمجھو جیسے کوئی پیگ ہے یا ہک ہے مسجد میں، اور تم جب مسجد سے نکلتے بھی ہو تم اپنا دل وہی ٹانگ آئے ہو، وہ وہیں پہ ہے، تو تم اپنا کام کرتے ہو، کراتے ہو. اچھا، ہمارا اگر آپ غور کرو، یہ والا ریلیشن شپ ہمارے گھر سے ہوتا ہے، پرٹیکولرلی فیمیلز کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. ہم کہیں بھی گئے ہوئے ہو نا، ہم ٹرپ پہ گئے ہوئے ہو، ہم کچھ انجوائے کر رہے ہو، ہمارا دل کیا ہوتا ہے، اچھا ابھی 4 گھنٹے ہو گئے، ابھی گھر جانا ہے. سمجھ رہے ہیں تعلق؟ بیکاز دیٹس ویئر یو ریجوونیٹ، آپ کی بیٹریز ریچارج ہوتی ہیں، آپ کی سینس آف اونرشپ وہاں پہ ہے، آپ کو طاقت ساری گھر سے ملتی ہے. اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس حدیث کی روح سے دل کہیں اور ہی لگا ہوا ہے، تو کر رہے ہو سب کچھ دنیا میں، بیکاز کرنا تو ہے، رشتے بھی نبھانے ہیں، کام بھی کرنے ہیں، سب کچھ، دل کہاں لگا ہوا ہے؟ وہ فیلنگ، اور میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کا اللہ کے حب سے، اللہ کی محبت سے بہت تعلق ہے، کہ اگر ایز فیمیلز مطلب پیریڈز میں نہیں نماز پڑھ پا رہے، ایک الجھن ہے، ایک کمی ہے، ایک کیفیت ہے کہ کیوں نہیں، وائی آئی ایم مسنگ اٹ. اللہ کے حکم پہ اس مس کرنے کا بھی اجر ہے، مگر تمہارا دل وہاں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب مردوں کے لیے تو آف کورس
وہ جا سکتے ہیں اور انہیں جانا چاہیے اور گھر میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلم امہ کے مردوں کو توفیق دے کہ ان کے دل مسجد سے لگ جائے, because that signifies a lot. Please understand what this particular section is trying to say. It is about priorities and where your heart is and what's most important to you. ٹھیک ہے نا. یہ امام المبارک کا بڑا پیارا کوٹ مجھے ملا, in which he says the believer in a masjid is like a fish in water. ٹھیک ہے. The hypocrite in a masjid is like a bird in the cage. سمجھ آ گئی بات. آپ دیکھیں مچھلی پانی میں ایٹ ہوم ہے اور پرندہ قید میں خوش نہیں ہے, وہ قفس سے بس کسی طرح نکلنا چاہتا ہے. اب آپ دیکھیں کتنے انسینٹیوز دیے گئے مردوں کو نا, نماز با جماعت کا اجر 27 ٹائمز زیادہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں جو آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک آپ وہاں ہو. یہ مجھے اتنا پیاری حدیث لگی تھی اور میں سوچ رہی تھی کتنی مردوں کے لیے اٹس سو بیوٹیفل. یا بش بش کے ورڈز آتے ہیں, آپ اردو میں بشاش کہتے ہیں, حشاش بشاش, ٹھیک ہے, کہ اللہ greets the person joyfully when he reaches the masjid, joyfully, just like a family, his family greets him when he comes home after a long time. ایسے جیسے رب بلا رہا ہے, اب اس کو جوائن کرو اس سے وہ حدیث قدسی, تم 1 قدم چل کے آؤ میں 10 قدم تمہاری طرف آتا ہوں, تم چل کے آؤ میں دوڑ کے تمہاری طرف آتا ہوں. لیکن وہ خوشی وہ محبت فیل کرے بندہ, اور 2 way ریلیشن شپ ہے نا, رشتہ ہے. اچھا جی, ناؤ ایز فیمیلز ہمارے لیے کیا ہوگا؟ سو یہ پلیسز آف, مطلب آپ کے اپنے گھر میں بھی ہو سکتا ہے, آپ کی نماز کی جگہ ہے, یا آپ کا نماز کا وقت ہے, یا آپ کا ذکر کا ٹائم ہے, یا وہ ٹائم ہے جو آپ اللہ کے ساتھ تنہا گزارتے ہیں, اس پہ فوکسڈ ہو کے گزارتے ہیں. دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ٹھیک ہے نا. اس کو ذہن میں لائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا دل اسی ذکر میں لگا رہا ہے, کیونکہ مسجد بیسکلی کس چیز کی جگہ ہے؟ اللہ کی یاد کی جگہ ہے. تو یہ والی حدیث جو آپ نے کتاب العلم میں کئی ساتھیوں نے پہلے کی ہوگی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کوئی لوگ نہیں جو بیٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں, and may Allah subhanahu wa ta'ala write the zikr we are doing right now among this group, because it is a gathering for the mention of Allah. کوئی لوگ نہیں جو بیٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر یہ کہ فرشتے انہیں سراؤنڈ کر لیتے ہیں, ان کے ارد گرد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. angels surround them, mercy covers them, اللہ کی رحمت ان کے اوپر سایہ کرتی ہے. Tranquility descends upon them, اللہ کی طرف سے سکینت ان پر نازل ہوتی ہے. And Allah will mention them to those angels who are with him. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہیں. ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ وہ گیدرنگز چاہے وہ ورچوئل ہیں چاہے ریئل ہیں, you are in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala's ذکر, and angels are surrounding us, اور ہم اللہ کی پسندیدہ گیدرنگ میں. اور یہ گیدرنگز کاؤنٹر کرتی ہیں وہ جو کاؤنٹلیس دوسری گیدرنگز ہماری ہوتی ہیں جس میں رب کا ذکر نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس کی اہمیت سمجھیے, اور اس کا بہت گہرا تعلق ہے جو نیکسٹ ہمارا آئے گا پوائنٹ. But then what
how does it talk about our priorities? So I will give you the gist of a hadith in which Prophet ﷺ said, of all the places on the earth, the most beloved to Allah are the masajid, and the most despised and disliked in the sight of Allah are marketplaces. اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بازار ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ مساجد ہیں زمین پہ. پرائرٹیز بتا رہی ہیں یہ احادیث. ضرورت کے لیے بازار جاؤ گے اپنی حدود کے اندر عبادت، ورنہ کیا ہے؟ کس چیز کا گھر ہے؟ مقابلہ، اسراف، پیسے خرچنا، اتنا تھک جو بازار میں پھر کے مطلب کسی چیز کی ہمت. دس آل ٹیلز کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہے. جتنا بازار میں نظر آئیں گے اس کا کیا مطلب، ہمارا دماغ کہاں ہے، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آدھی چیزیں ضرورت کی نہیں ہوتی نا، وہ بس ہماری خواہشات ہوتی ہیں. سو دل لگے رہنا، یہ والا جو ہے نا، بس اس میں یہ بس دل اللہ کے ساتھ لگا. دنیا میں کچھ بھی کر رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا. جب اللہ کے ساتھ دل لگا ہوا ہوگا تو اس کی بتائی ہوئی حدود نہیں توڑو گے. اور یہ جب ہم نے حب کی بات کی تھی، ہم پریویس سیکشنز کر رہے تھے اللہ کی محبت کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ ساری کوالٹیز ہمیں عطا فرمائے اور اس میں ہماری مدد فرمائے. فورتھ کیٹیگری، two people who meet each other, two people who love one another for the sake of Allah and may meet and part on that basis. دو لوگ جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کی محبت کی خاطر ملتے ہیں، اسی وجہ سے ملتے ہیں، اسی وجہ سے جدا ہوتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. محبت کے معیار بتائے گئے ہیں. یہ حدیث میں آپ کو بتاؤں گی، اور یہ حدیث ہے جی صحیح مسلم کی، حدیث کا نمبر 2567 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے حدیث، کہ ایک شخص اپنے بھائی کو وزٹ کرنے نکلا فرام اندر ٹاؤن. ٹھیک ہے، بھائی سے یہاں مراد ہے فیلو مسلم. اللہ نے اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جو اس کے قدم دیکھ رہا تھا. اللہ sent an angel to watch over his steps. When the angel came to him, he said, "Where are you going?" تم کہاں جا رہے ہو؟ فرشتے نے پوچھا. The man said, "I'm visiting a brother of mine in this town." میں اپنے بھائی کو وزٹ کرنے جا رہا ہوں اس جگہ پر. The angel said, "Do you have a favor over him to be repaid?" یعنی کیا کوئی احسان ہے جو ایک دوسرے کا کسی وجہ سے جا رہے ہو؟ جیسے ہوتا ہے نا، اس نے یہ کیا تھا تو مجھے بھی کرنا ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یا یہ ہے کہ کیا تم نے اس پر کوئی احسان کیا تھا؟ He said, "No, only that I love him for the sake of Allah Almighty." شخص نے کہا میں صرف اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں. The angel said, "I am a messenger from Allah." وہ ہیومن فارم میں آیا ہوگا تو اس نے بتایا، I am a messenger from Allah to tell you that Allah loves you as you love him. یہاں love him سے مراد اللہ نہیں ہے، یہاں ہے کہ تم اپنے اس بھائی سے جتنی محبت کرتے ہو رب کی خاطر، اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے. اب سوچیں کتنا ضروری ہے. یہ اتنا ضروری کیوں ہے اللہ کی خاطر محبت کرنا؟ کیونکہ باقی محبتیں تو آئی جاتی ہیں جب انٹرسٹ کامن ہوتے ہیں، آپ کے گروپس بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یو ول سی پیپل ہو آر کرکٹ کریزی، میوزک بانڈ کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو، لٹریچر کا لو ہے، کتابوں کا لو ہے. ابھی میں کمنٹ نہیں کر رہی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. پارٹیوں کا شوق ہے، گھومنے پھرنے کا شوق ہے. ٹھیک ہے، آپ کے کامن انٹرسٹ آپ کو بانڈ کر رہے ہیں. مدرس کی دوستی ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کے
فرینڈس کے پیرنٹس کو جاننا چاہتی ہیں اس پہ کنیکشنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں بات ہو رہی ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی ایک تھریڈ چاہیے جس میں موتی پروئے جائیں. تو اگر وہ دھاگا رب کی محبت ہے اور آپ اس تسبیح کے دانوں میں سے ہو جائیں اور ان لوگوں کے ساتھی ہو جائیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور کیونکہ جب آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو وہ آپ کو رب کی یاد دلاتے ہیں، اور اس وقت آپ پیچھے چلے جاتے ہیں اور اللہ کی رضا اور محبت آگے آ جاتی ہے. اور کئی دفعہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہونے سے آپ انکمفرٹیبل بھی ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ آپ کے سب سے بڑے محسن ہیں. اور اس لیے کہ چاہے شرما شرمی یا کسی بھی وجہ سے آپ ان کے ہوتے ہوئے رب کا ذکر کر لیتے ہیں. اب کمپیئر کیجئے کہ کتنی سوشلی ملنا ملانا ہم دوسرے ریزن سے کرتے ہیں اور کتنا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ رب کی رضا. اور ہمارے ساتھ آج کے دور کے مسلمان کے ساتھ پرابلم یہی ہو رہا ہے that there is so much interaction with people with whom the common thread is not the love of Allah. So there is only so much time you have in 24 hours, and there's only so much time a person's given lifespan has. اور اس میں کیونکہ وقت کی انویسٹمنٹ اللہ کی محبت کرنے والوں کے ساتھ کم ہے، بہانے ڈھونڈا کریں ملنے کے جو لوگ اللہ کی یاد دلاتے ہیں، انیشیٹ کیا کریں کہ ان سے ملیں. صرف ایک دو نہیں دن سے آپ کا دل لگتا ہے. آج کے دور میں تو عورت اتنا لمیٹیشنز میں بھی نہیں رہی، تو جن لوگوں کو فیسلٹی اویلیبل ہے، کووڈ از اندر سچویشن آف کورس اینڈ اندر ریزن، بندہ مسجد میں جا کے بیٹھے، ان لوگوں میں جا کے بیٹھے، بات کرے بہانے مانے سے. یہ نہیں کہ صرف کلاس کے دن آگے اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ایک دوسرے کا. ساتھ ہی یہ گروپس بنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا. You need to have support groups. You will need that. You might think right now that you can study in isolation and do self-study. If that was possible, then there would be no concept of masajid and gatherings and loving each other for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کو جانیں. اور اس محبت کے بڑے اجر ہیں کیونکہ وہ اللہ کی یاد دلانے والی محبت ہے. وہ آپ کو رب تعالیٰ کے قریب لے جائے گی. میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتی ہوں سورت آل عمران کی، جس میں آیت نمبر 103 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. Hold on firmly to the rope of Allah together. وَلَا تَفَرَّقُوا. Do not become divided. تفرقے میں نہ پڑو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اور یاد کرو اللہ کی کیا نعمت تم پہ ہے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. جب تم دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تو تم اس کی بلیسنگ کی وجہ سے آپس میں you became brothers. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اور تم you were on the edge of a pit of fire. دل آپس میں دین کی وجہ سے نہ جڑنا is a pit of fire. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. So Allah saved you from it. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. So you know the translation of that. ضروری ہے کہ محبتوں کی بنیادیں اور پر ہی ہوں. اچھا اگر آپ کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، یہ تک کہا گیا کہ آپ اسے بتائیں. So there's a narration in which a man was with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اور شخص گزرا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انی لأحب هذا، میں یہ جو شخص گزر کے جا رہا ہے I love this person. And the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said have you told him? Because ہمارے بڑے وہ جینڈر کے وہ ہیں نا، ہمارے لیے پلیٹونک لو یا کہنے کا کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں کانسیپٹ نہیں ہے. آپ یا صرف
نان پلیٹونک رشتے میں کہیں گے, چھوٹے بچوں کو کہیں گے, یا امی ابا کو کہیں گے, but that's it. So the Prophet said, have you told him? And he said, no. Prophet ﷺ said, tell him. وہ پھر بھاگتے ہوئے گئے صحابی, اور انہوں نے جا کے کہا, I love you for the sake of Allah. اور اس شخص نے جواب کیا دیا, May the one for whose sake you love me also love you. تم جس کی وجہ سے میں تمہیں دعا دیتا ہوں, اور یہ بڑی پیاری ہے کہ اگر کوئی آپ کو, یہ حدیث ہمیں سکھا رہی ہے کہ اگر کوئی مجھے آپ کو کہے کہ میں آپ کو اللہ کی خاطر پیار کرتا ہوں, آپ جواب میں کیا بولیں گے؟ May the one for whose sake you love me also love you. جس کی وجہ سے تم مجھ سے پیار کرتے ہو, میری دعا ہے وہ بھی تم سے پیار کرے. اچھا, دونوں ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہیں, اجر ہے دونوں کا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس میں بتایا گیا کہ دو لوگ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں, بٹ جس کا پیار زیادہ انٹینس ہے, اجر اس کا زیادہ ہے. رب یہ بھی ناپ رہا ہے, وہ جانتا ہے, اور وہ نیتیں بھی جانتا ہے. اور یہ اتنی بیوٹیفل چیز ہے کہ اکراس ایتھنیسٹی, زبان کا فرق, عمر کا فرق, آپ کس علاقے سے بلونگ کرتے ہیں اس کا فرق, آپ کے پاس کتنا مال ہے, ڈزنٹ میٹر. اتنی بڑی ایک کامن چیز آ گئی نا, تو باقی چیزیں تو پیچھے چلی گئی اگر ہم واقعی اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. پرپس کیا ہے؟ وائی آئی سیڈ ارلیئر کہ دس از ریلیٹڈ ٹو دا مسجد. جو چیز یا جو شخص یا جو جگہ رب کی یاد دلاتی ہے, اور میں پھر کہہ رہی ہوں, جو آپ کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی گناہ سے روکتا ہے, بہت رحمت ہے. یہ میرے اور آپ کے اوپر, اٹس اے ویری کانشیس ڈیسیژن کہ ہم سوشلی کن لوگوں کو چوز کرتے ہیں. Do not think you're above getting affected by your social setup. Not possible. Humanly not possible. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ مطلب اچھا دوست جو ہے وہ پرفیوم سیلر کی طرح ہے. اگر تم پرفیوم نہیں بھی لگاؤ گے بٹ اس کی دکان سے بھی ہو کے آؤ گے, you will be smelling good. برا دوست جو ہے وہ اس طرح ہے جس جگہ پر فرنس یا چمنی یا برکس کا کام ہو رہا ہوتا ہے, ایون اف یو ڈونٹ ٹچ اینی تھنگ یو کم بیک کورڈ ان سوٹ, آپ پہ کوئی نہ کوئی کالک لگی ہوئی ہوگی. آپ ماحول برے میں جائیں گے, آپ پہ اثر ہوگا. اچھا, اس سے یاد کرو وہ والی, پھر وہی والی حدیث, لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. قیامت کے دن بندہ بڑا افسوس کرے گا اس گیدرنگ پر جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوا. کوئی نہ کوئی ذکر لے آیا کرے, جس سے پیار ہوتا ہے نا, بندہ گھما پھرا کے کوئی اس کی بات لے آتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے رب سے پیار ہے, اس کی بات پر 3 گھنٹے بیٹھے ہی ہا ہو رہا ہے, اللہ کی بات ہی نہیں آ رہی, ہی ہا کرو, نو پرابلم. اللہ کا ذکر تو بیچ میں لاؤ نا کہیں سے, کوئی تو بات نکلے. And things again, remember, things here in dunya translate into saza, jaza and hereafter. So these friends are kind of a shade already, ہے نا, یہ بہت ساری چیزوں سے شیڈ کر رہے ہیں. وہ والی دعا ضرور پڑھا کریں, اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. بندہ بڑا سیلفش اللہ نے بنایا نا, یہ جو دعا ہے آپس کی محبت کی, مائی سیلف انکلوڈیڈ. بہت دفعہ یہ دعا, ہسبینڈ سے لڑائی ہو گئی, ہل کے پڑا اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا, ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ از فائن, کیونکہ ہر ایک رشتے کے بیچ میں مؤلف یا تعلیف یا محبت کی دعا ہے. But this is particularly that join me to a bigger group, help me become part of the kind of people you love. اب اس ہفتے جو آپ کو دعا یاد کرنے کو کہا گیا تھا,
اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني إلى حبك. اور آپ کو نفسی، اہلی اور الماء البارد سے بھی زیادہ پیار ہونا چاہیے. ٹھیک، اوکے. ایک اور ایک دو چیزیں ہیں. اف موسٹ آف یو جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں، یو ہیو دس بک حسن اخلاق. دوز آف یو ہو ڈونٹ، اس کو میں بہت ریفر کرتی رہوں گی. سو آن لائن بھی اس کا آپ کو PDF مل جائے گا. اینڈ those of you who are in a place where you can get it from Dawa Books or somewhere, do get it. Because اس میں بہت اچھی احادیث اور selection and there's so much beautiful stuff. It's a thin compilation and it's important. So if you get a chance to drop by at any bookstore and you can get it, then please do get it. اس میں حب کا پورا ایک سیکشن ہے نا. اور اللہ کی خاطر محبت میں مجھے یہ بھی خیال آ رہا تھا. Because remember when we recently did that assignment جس میں آپ لوگوں کو صحابہ اور صحابیات پڑھنا تھا، اور اتنا بیوٹیفل آپ لوگوں کا فیڈ بیک آیا تھا کہ مجھے لگا کہ I know this person، اتنا میں نے ان کے بارے میں پڑھا. And there's this hadith in Bukhari, کتاب الادب کی حدیث ہے 6170. So somebody said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that a man may love some people but he has not been with them. ہم کچھ لوگوں سے پیار کرتے ہیں، اگر صحابہ سے کرتے ہیں، ان سے کبھی ملے ہی نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ پیار کرتا تھا. ٹھیک ہے. اینڈ صحابہ اس چیز پہ بہت خوش ہوئے. ہم جیسے لوگوں کو چیک کرنا ہے خود کو کہ ہماری ایکچولی لوئلٹیز دل کہاں لگتا ہے، کیونکہ ہم انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن سے ہم محبت کرتے ہیں. اور اسی حدیث کی طرح کی فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ دوسری حدیث میں آتا ہے، اور اس پہ صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم اسلام لانے کے بعد کسی بات پر اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے خوش ہوئے. Then this hadith from Tirmidhi, الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. A person is upon the faith of his friend, so every one of you should see whom you are befriending. دیکھ کے دوستیاں کا. محبت. Okay, let's go back to the next one. And I'll try کہ میں یہ اس section میں wind up کروں. So the fifth is more graphically explained. بہت صحیح طریقے سے اس کو explain پورے واقعے کے ساتھ کیا گیا. پانچواں کون ہے جی جس کو عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی، چھاؤں ملے گی؟ A man who is called by a woman of rank and beauty and says inni akhafullah, I fear Allah. ایک ایسا شخص جس سے ایک بڑے حسب نسب والی اور حسین عورت نے گناہ کی دعوت دی، اور اس کا آگے سے جواب ہے انی اخاف اللہ. یہ جب میں پڑھ رہی تھی انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو مجھے وہ یاد آ رہا تھا کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے لڑنے جھگڑنے آئے تو تم کہو انی صائم. تو پہلی چیز جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ کو کہنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بس آپ وہاں سے کر کے اٹھ گئے، آپ کہہ دیں. ہم کئی دفعہ ایک گناہ، اس کو غور کرو تھوڑا سا بات کو، ہم کئی دفعہ ایک گناہ اوائڈ کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے. ہم کہتے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی وجہ سے اوائڈ کرتے ہیں. ہمیں اس میں بھی کئی دفعہ شرم آتی ہے ٹو سے دیٹ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ دس پرٹیکولر تھنگ بیکاز آف دا پلیزر آف اللہ اور دا فیئر آف اللہ. کیونکہ
We don't want to be termed or labeled as being very religious and باقی میرا عمل تو نظر نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ ہے تو میں اب یہ کیسے کہوں. I don't want a label, I don't believe in labels. ٹھیک ہے, بندہ 10 توجیحات اپنے آپ کو پیش کرتا ہے, 10 justifications دیتا ہے. This statement انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتی ہوں, یہ آپ کہہ کے دیکھو جب آپ کوئی گناہ ان اے گیدرنگ یا کسی جگہ اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہو, جو کہ ہو سکتا ہے آپ پاسٹ میں کرتے رہے ہیں. Say it out loud. Say it to yourself, say it to others. ایک دفعہ ہو جائے بات, اس کے بعد جس نے آپ کی زندگی میں رہنا ہے وہ رہے گا, اور جس نے نہیں رہنا وہ نہیں رہے گا, ختم کہانی. انی اخاف اللہ. ٹھیک, اچھا دوسرا اس میں دیکھو کیا بولا گیا ہے. اس عورت کی 2 کوالٹیز بتائی ہیں, میں پھر یاد دلاؤں, دس از سیم فار فیمیلز ایز ویل. ایک یہ کہ وہ بڑی فیملی کی ہے, ٹھیک ہے, سو یو مائٹ تھنک کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, آف کورس فرق پڑتا ہے. امیجن دس ان اے گیدرنگ, کبھی زندگی میں ہوا ہو, somebody very rich, good looking, upper tier, اونچے طبقے سے تعلق رکھنے والا ایک خوبصورت شخص فلرٹ کر رہا ہے, اور پھر ایک ویٹر فلرٹ کر رہا ہے. سیم ریاکشن ہوگا؟ نہیں ہوگا. غریب آدمی کیسے مجھ پہ لائن مار سکتا ہے, امیر آدمی وہ سوشلی چلتا ہے. یہ جو حدیث کہہ رہی ہے نا کہ اونچی فیملی کی عورت انویٹیشن دے رہی ہے, that's a temptation in itself. There are invisible trophies نعوذ باللہ we collect. پھر حسن, اب قرآن میں کیا کہا گیا جہاں زنا کی بات ہے, because obviously this is talking about adultery. قرآن نہیں کہتا کہ تم زنا نہ کرو, قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا. مجھے اس پوائنٹ پہ زیادہ لمبا جانے کی ضرورت ہے, بیکاز انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹورڈ سورہ نور سون. لا تقربوا means don't go near it. So all of this محرم رشتوں کی لسٹ, میلز اینڈ فیمیلز ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے احتیاط کریں ٹون کا, ماڈسٹی, حجاب, مردوں کو بھی نظر نیچی رکھنی ہے, بے حیائی کے الفاظ نہیں استعمال کرو, چیزیں نہیں دیکھو, پروٹیکٹ یور آئیز. ویئر از دس آل لیڈنگ؟ واٹ از اسلام ٹرائنگ ٹو ڈو؟ لا تقربوا الزنا. بہت زیادہ سوشل مسائل ہیں, ہو سکتا ہے کوئی زنا نہ کر رہا ہو, الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ بڑے گناہوں سے بچائے. In a world of social media and messaging services and your telephone, emotional affairs, بندہ کہ میں تو صرف بات کر رہی ہوں, وہ کون کون سے گیپس غلط چیز بھر رہی ہے, there's a problem there. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہاں حیا کے بارے میں, اگین حسن اخلاق جن ساتھیوں کے پاس ہے کتاب اور جو لا سکیں اس ہفتے, پلیز ریڈ اپ دا چیپٹر آن حیا. The beautiful thing about that book is اس میں آیات, احادیث, authentic and both in Arabic and Urdu and English, تینوں زبانوں میں آپ کو ملیں گے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کریں, ان کی جو کوالٹی سب سے زیادہ بتائی گئی ہے حیا, کہ انمیرڈ لڑکیوں سے زیادہ حیا تھی. So it's not just a female thing. Men are supposed to be modest as well. یہ جو ہمارا معاشرہ ایک ٹاکسک سا امیج بناتا ہے نا, جس میں مرد گندی گالی دے سکتا ہے, مرد کو حیا کی ضرورت نہیں, مرد بازار میں کھڑے ہو کے کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے, لیکن عورت کو حیا دونوں کو کرنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کے لیے کہا ہے. یوسف علیہ السلام کی مثال ذہن میں لائیے, اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت.
سکس کی طرف چلیں جی. بیوٹیفل. اب ہم جا رہے ہیں تنہائی کی طرف. ویسے تو پچھلے والے بھی تنہائی والے ہیں, اور اگر آپ اینالائز کرو تو ان میں سے کچھ کا تعلق پبلک ڈومین سے ہے یا لوگوں کے ساتھ ہے, اور اب یہ جیسے زنا کو اوائڈ کرنے والی چیز ہے, یہ پرائیویٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں نا. اب آپ چھٹا دیکھیے, اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے اور ان میں سے بنائے. A man who gives charity and conceal it to such an extent that his left hand doesn't know what his right hand gives. صدقہ ایک شخص اس طرح سے دیتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں اس کے بائیں ہاتھ میں کیا. یہ چھٹا شخص ہے. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. دیکھو ہر رشتے کے نا کچھ راز ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہی ہوتے ہیں. اگر وہ قرب والا رشتہ ہے اس کے کچھ راز ہیں. رب کی خاطر کوئی چیز دے رہے ہو, ہر چیز بتانا, اناؤنس کرنا ضروری ہے. What I need to check myself about and you need to check yourself about. اچھا ہمارا ٹیسٹ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی فیملیز میں, اپنے بچوں میں, اپنے والدین میں ہمیں اچھی چیزیں کر کے بھی دکھانے کو کہا گیا. So the balance in Islam is کہ عبادات میں کچھ چیزیں آپ کلیکٹیولی سب کے سامنے کرتے ہیں اور کچھ آپ تنہائی میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو مثلا نمازیں, فرض نمازیں آپ کو حکم ہے مردوں کو مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہو آپ, ٹھیک. تہجد کیا ہے؟ تہجد یہی والی چیز ہے جو آپ یہاں پڑھ رہے ہیں. There has to be moments of silence and solitude and isolation just with your Rabb. But the world is so fast and we are so used to listening and speaking and constantly being on the go کہ ہمیں رب کے ساتھ خاموشی, تنہائی, کچھ عبادات چاہے وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہوں, وہ تنہائی والی عبادات کرنے کی عادت نہیں رہی. دائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو بائیں ہاتھ نے کیا دیا. مجھے اس سے ان مائی ہمبل کیپیسٹی جو چیز سمجھ آتی ہے, اپنے آپ سے بھی زیادہ ذکر نہیں کرو کہ ہائے میں نے یہ بڑی اچھی چیز کی. ایک حدیث القلب ہوتی ہے نا, جو آپ کے اندر ایک کنورسیشن چل رہی ہے, حدیث القلب. میری استاذہ کہتی تھی کہ کئی دفعہ استخارے کا بھی جواب صحیح نہیں آ رہا ہوتا, بیکاز آپ کے اندر آلریڈی اتنی باتیں ہو رہی ہیں. استخارہ بھی وہی دکھا ہے جو آپ اپنے آپ سے اندر باتیں کر رہے ہیں. اب مثلا میں نے کسی کو نہیں بتایا میں نے چیریٹی دے دی, ٹھیک. میرا دل اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے نا خوش ہو رہا ہے, میں کتنی اچھی ہوں, میں کتنا قرآن پڑھتی ہوں, دیکھو میں کتنی محنت کری, دیکھو میں. This has to stop. Stop talking so much to yourself about yourself. You're not the end of the world. And you're not unique. امیزنگ چیز یہ کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ کی مخلوق ہونے کے تحت یونیک ہے, یکتا ہے, اپنی ذات میں اپنے ہی جیسا اللہ کا خاص بندہ ہے ہر انسان. اور کچھ چیزوں میں ہم بالکل خاص نہیں ہیں, بیکاز ہم سے بہتر ہمیشہ کوئی یہی والی نیکی کر چکا ہے یا کرے گا. تو چیریٹی دیتے وقت دوسرے کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے. سو ون thing also which is the meaning of this is کہ آپ ایسے دیں کہ اگلے کو آپ جتاؤ نہیں نا. You have to remember their self-respect. یہ حدیث ہے ایک which is amazing, ترمذی کی حدیث ہے جی 3369. انس بن مالک سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں نبی زمین بنائی تو وہ ہلنے لگی, چنانچہ اللہ نے پہاڑ بنائے. when earth was created it was shaking, so to substantiate it, اس کو جو کہ قرآن میں بھی ذکر ہے نا کہ اللہ نے پہاڑوں کو as anchors بنایا. چنانچہ اللہ نے پہاڑ بنائے اور ان سے کہا اسے تھامے رہو, تو زمین ٹھہر گئی. سبحان اللہ. فرشتوں کو پہاڑوں کی سختی اور مضبوطی دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی. انہوں نے کہا اے ہمارے رب, کیا آپ کی مخلوق میں پہاڑ سے بھی زیادہ ٹھوس کوئی چیز ہے؟ somebody or something that is even. اللہ نے فرمایا ہاں لوہا ہے. انہوں نے کہا اے ہمارے رب,
کیا آپ کی مخلوق میں آئرن یعنی لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں آگ ہے، فائر۔ انہوں نے کہا اے میرے رب کیا آپ کی مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اب یہ لیولز دیکھ رہے ہو، واٹ اسٹرانگر دین فائر؟ اللہ نے فرمایا پانی، ہاں پانی ہے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب کیا آپ کی مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہوا ہے، the wind۔ انہوں نے عرض کیا اے ہمارے رب کیا آپ کی مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں ابن آدم ہے، the son of Adam، جو اپنے داہنے ہاتھ سے اس طرح صدقہ دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونے پاتی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، یہ غریب حدیث ہے، مگر فضائل اعمال کے لیے those of you who are interested in hadith sciences and how they are sifted, it's allowed to quote غریبہ حدیث، ٹھیک ہے، اور بہت خوبصورت حدیث ہے، اور اس سے مجھے وہ فیلنگ آ رہی تھی کہ اتنا بڑا کام ہے اللہ کی رضا کی خاطر نہ بتانا کسی کو اور کوئی نیکی کرنا، کہ یہ اس کی بات کی گئی ہے۔ حضرت زین العابدین کے بارے میں آتا ہے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، حضرت علی کے گرینڈ سن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا لائنیج ہم دیکھ رہے ہیں۔ He was known for giving secretly at night۔ وہ میں پڑھ رہی تھی کمر پہ اٹھا کر ڈفرینٹ گرینز رات کے لوگوں کے گھر میں جا کے دیتے تھے، اور لوگوں نے ان کی پیٹھ کے نشانوں سے پہچانا کہ چھپ کے صدقات کرتے ہیں۔ اپنی نیت کو کوئی بھی چیز کسی کو دینے سے پہلے ضرور چیک کیجیے۔ آخری جو ہے جی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو ان کے عرش کے سائے تلے۔ آخری ہے جی، and I'll try to wind it up quickly. A man who remembers Allah when he is alone and his eyes well up۔ وہ جو اپنے رب کو تنہائی میں یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں یا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے سورت مریم کچھ عرصہ پہلے کی تھی، اس کی آیت نمبر 58 میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، آیت سجدہ ہے، جب ان پر پڑھی جاتی ہیں الرحمن کی آیات، خروا سجدا وبقیا، وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں روتے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اللہ سے پیار کرتا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی ہیں عبداللہ بنت سیاخر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور ان کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی like the rumbling of a mill، جیسے چکی چل رہی ہو، اتنا زیادہ رو رہے تھے اور اپنے آپ کو اوپنلی رونے سے بچا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کو کہا قرآن مجھے پڑھ کر سنایا۔ ابن مسعود نے کہا او میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم shall I recite it to you when it was revealed to you؟ آپ پہ تو نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا I like to hear it from others، مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے۔ تو اس حدیث سے ایک before we go on کیا سنت پتہ چل رہی، ایک دوسرے کو قرآن پڑھ کے سنایا کریں۔ Then I began to recite Surah An-Nisa۔ When I reached the ayah, how will it be when we shall bring a witness from every people and bring you as a witness among them? Prophet sallallahu alaihi wasallam said enough, enough۔ جب اس آیت پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کافی ہے، کافی ہے۔
میں نے جب انہیں دیکھا تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں. ہمارے دین میں میل فیمیل کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ مرد کو رونا نہیں ہے, مرد کو درد نہیں ہوتا. تمام صحابہ اللہ کے تمام پیارے رب کی محبت میں بہت روئے ہیں. حدیث ہے نا ترمذی کی, اور یہ صحیح حدیث ہے کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. they will not be touched by the fire. And the first kind of eye is عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی. وَعَيْنٌ بَعْتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, and an eye which has spent the night guarding in the cause of Allah, وہ آنکھ جو پوری رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فی سبیل اللہ حفاظت کے لیے وہ جاگتی رہی. وہ کیا چیز رونے سے اللہ کی خاطر, کیونکہ اگر ہم خود کو چیک کریں نا کہ ہم کتنا اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت میں روتے ہیں اور کتنا دنیاوی ریزن سے روتے ہیں, دنیاوی دعاؤں کے وقت یا دنیاوی تکالیف کے وقت, there'll be a huge difference. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ سے پناہ مانگی ہے جو نہ روئے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعْ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے. So check yourself, for what do you cry, کس چیز کے لیے زیادہ روتے ہیں. دل کا سختی اور آنسو نہ نکلنا, ان دونوں چیزوں کو سنت میں بڑا کنیکشن بتایا گیا ہے. جمود العین کا لفظ آتا ہے کہ جب آنکھیں جامد ہو جائیں اور ان سے آنسو نہ بہے. واٹ لیڈس ٹو جمود العین, کیا چیز, جو علماء اور ہمارے سلف بتاتے ہیں کہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور آنکھیں اس طرح اللہ کی یاد میں نہیں روتی. بہت زیادہ سونا, excessive sleep, excessive eating, you're seeing a lot of اسراف کا ایلیمنٹ ہے کھانے میں, سونے میں. بہت زیادہ ہنسنا, کسی چیز کو چھپا رہے ہوتے ہیں اگر ہم بہت زیادہ ہنس رہے ہوتے ہیں. بہت زیادہ باتیں, گناہ, بیڈ کمپنی, دنیا کی محبت. اور I'm gonna wrap this up with that حدیث کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے, اور کیا 2 چیزیں دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہیں. کثرت سے قرآن کی تلاوت, کثرت سے موت کو یاد کرنا. These 2 things are antidotes to hearts being hardened. اور اگر ہم ویری کوئکلی جو 3 ایلیمنٹس اس حدیث میں بتائے گئے اس کو دیکھیں تو وہ ہے کہ ایک شخص جو اللہ کو یاد کرتا ہے, تو پہلی چیز آپ کو کیا پتہ چل رہی ہے, ذکر اللہ. وہ شخص جو اللہ کو یاد کرتا ہے when he is alone. دوسری چیز لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں. So there has to be an element of spending time with Allah subhanahu wa ta'ala alone. اور تیسری چیز رونا, اس کو آخرت کا اتنا احساس ہے کہ اسے اپنے گناہوں کا احساس ہے اور رب سے قرب کی اہمیت اسے پتہ ہے. May Allah subhanahu wa ta'ala make us of those who will be protected by his shade on the day when there will be no other shade. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to act on these qualities. May Allah make us from these 7, inshallah ta'ala al-azim. Jazakallah khairan for listening to Join the Dots. If you liked it, stay tuned. Assalamu alaikum.